السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں غسل کی تعریف، غسل کا ثبوت، غسل کے اقسام اور غسل کا مسنون اور مستحب طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، قرآن و احادیث سے اخذ کر کے نکال کر کے میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے غسل کسے کہتے ہیں اس کو سماعت کریں۔ غسل کہتے ہیں کہ شریعت کے روح سے پاک پانی کو ایک خاص طریقے سے جسم پر ڈالنا، یہ کیا ہے؟ غسل ہے۔ یہ غسل کی تعریف ہے۔ غسل کا ثبوت یہ ہے، قرآن مجید میں ہے کہ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، پارہ نمبر 6 آیت نمبر 6 کے اندر ہے کہ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں رہو تو کیا کہتے ہیں؟ خوب پاکی حاصل کرو، مطلب یہ کہ غسل کیا کرو؟ نہایا کرو۔ اسی طریقے سے پارہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، حیض والی عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ وہ خوب پاکی حاصل کر لیں، مطلب یہ کہ نہا لیا کریں، غسل کر لیا کریں۔ تو ان دونوں آیات کریمہ سے غسل کا ثبوت معلوم ہوتا ہے۔ دوستو، اب غسل کے اقسام کو سماعت کریں۔ غسل کے دراصل 3 قسمیں ہیں: غسل فرض، غسل سنت اور غسل مستحب۔ غسل فرض کی پھر کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت حالت جنابت۔ حالت جنابت کہتے ہیں ناپاکی کی حالت کو۔ اب وہ ناپاکی کی حالت احتلام کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے بھی ہو سکتی ہے، منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا، اس حالت کو بھی ناپاکی کی حالت کہی جاتی ہے۔ تو ان صورتوں میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو حالت جنابت کہا جاتا ہے، اور حالت جنابت سے کیا ہو جاتا ہے؟ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت غسل فرض کی یہ ہے کہ عورت کا حیض اور نفاس سے فارغ ہونا۔ حیض اور نفاس سے فارغ ہونے کے بعد بھی عورتوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض کہتے ہیں جو مہینے میں خون آتا ہے عورتوں کو، اور نفاس کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے۔ اور تیسری صورت غسل فرض کی یہ ہے کہ منی کا شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ نکلنا، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کی سنت یہ ہے: جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، عیدین کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ عیدین کا مطلب یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے حج اور عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ حاجیوں کا عرفات میں زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ تو ان صورتوں میں غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ غسل کا جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کیا کہتے ہیں اسلام قبول کرتا ہے پاکی کی حالت میں، تو پاکی کی حالت میں اسلام قبول کر لینے کے بعد غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے بچہ جب عمر کے اعتبار سے بالغ ہو جائے، عمر کہہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو شناختی کارڈ، آدھار کارڈ وغیرہ میں جو عمر بڑھا کر کے لکھ دیا جاتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ عمر کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے جس کی حد کیا کہتے ہیں 14 یا 15 سال ہے، تو اس عمر کو پہنچ جانے کے بعد غسل کرنا بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے دوستو، شب برات کی عبادت کے لیے، شب قدر کی عبادت کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے، مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو ان صورتوں میں غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اب غسل کرنے کا مسنون اور مستحب طریقہ سماعت کریں۔ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے۔ نیت کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار ہے۔ اس کے بعد آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھونا ہے۔ کلائی کا حصہ یہاں تک ہوتا ہے، تو کلائی تک دونوں ہاتھوں کو پہلے دھونا ہے۔ پھر اگر بدن پر کوئی نجاست، کوئی ناپاکی لگی ہے جو دکھ رہی ہے، تو اس کو دھونا، اس کو صاف کرنا۔ اس کے بعد آگے اور پیچھے کے مقام پر استنجا کرنا۔ استنجا کا مطلب یعنی پیشاب اور پاخانہ کے مقام پر کوئی نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، اس کو صاف کرنا، اس کو دھونا۔ اس کے بعد پھر آپ کو مکمل وضو کرنا پڑے گا۔ مکمل وضو کا مطلب جو نماز والا وضو آپ کرتے ہیں، تو نماز والا وضو کرنا ہے، مکمل وضو۔ اس کے بعد آپ کو پہلے سر پر پانی ڈالنا ہے، پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں کاندھے پر پانی ڈالنا ہے، پھر کیا کہتے ہیں 3 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہانا ہے، اس طرح سے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہے۔
اگر ایک بال کے برابر بھی آپ کے جسم پر آپ کا جسم سوکھا رہ جائے تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ پھر آخر میں دوستو اگر آپ ایسی جگہ نہا رہے ہیں جہاں پانی جمع ہو رہا ہے تو لاسٹ میں اخیر میں آپ کو دونوں پاؤں کو دھو لینا ہے۔ تو یہ غسل کا باضابطہ مسنون طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے، اور یہ طریقہ باضابطہ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253 کے اندر موجود ہے، اور کیا کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی مسنون طریقہ ہے یہ۔ دوستو ہم نے آپ کو غسل کی تعریف، غسل کا ثبوت، غسل کے اقسام اور غسل کا مسنون اور مستحب طریقہ بتایا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور ہی سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔